بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو کلاس 9 میں شامل شاعروں کی باتیں کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنوں کو سمجھیں گے۔ سبق شاعروں کی باتیں اردو صنفی لحاظ سے تذکرہ ہے جو مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں شامل ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کے بارے میں جاننا اسد ضروری ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد دہلی میں 1830 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم دہلی کالج سے ہی ہوئی۔ مولانا کے والد مولوی محمد باقر صحافت میں 19ویں صدی میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ محمد حسین آزاد بچپن ہی سے ادب سے گہرا شغف تھا ان کو، اور شاعری میں استاد ابراہیم ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ آزاد کا اسلوب پرتکلف اور رنگین نثر کا شاہکار ہے۔ اسی بنا پر مولانا محمد حسین آزاد کو اردو کا منفرد انشا پرداز کہا جاتا ہے۔ آپ کی اہم تصانیف میں آب حیات، سخندان فارس، دربار اکبری، رنگ خیال اور قصص ہند ہے۔ شاعری کا مجموعہ آپ کی نظم آزاد کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام موجود ہے۔ سبق شاعروں کی باتیں۔ خواجہ صاحب میر درد کو نوکری کرنے یا دہلی سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ خواجہ میر درد کا شمار بڑے شعراء میں ہوتا ہے اور ان کی شاعری میں صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے۔ دربار شاہی سے بزرگوں کی جاگیریں چلی آتی تھیں۔ امیر غریب خدمت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، پرانے وقتوں میں شاہی دربار سے جو شعراء کرام ہوتے تھے ان کو جاگیریں دی جاتی تھیں، یعنی زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے دیے جاتے تھے، یعنی زمین و جائیداد دی جاتی تھی۔ ٹکڑے سے مراد زمین و جائیداد دی جاتی تھی، اور ان کو کوئی باقاعدہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرے نواب جو تھے، مہاراجہ وغیرہ، ان کو باقاعدہ وظیفہ، ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے جن سے ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے خواجہ صاحب کو یہ نوکری کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی جاگیریں چلی آ رہی تھیں، فکر معاش کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ تو یہ بے فکر بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے۔ شاہ عالم بادشاہ نے خود ان کے ہاں آنا چاہا اور انہوں نے قبول نہ کیا۔ شاہ عالم ایک بادشاہ کا نام تھے، مغل بادشاہ۔ وہ ان کے پاس آنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی شاعری میں، خواجہ صاحب کی شاعری میں ایک صوفیانہ رنگ تھا، تو بہت ان کو پسند کیا جاتا تھا۔ تو بادشاہ خود ان کے پاس آنا چاہتے تھے، مگر یہ بے نیاز قسم سے تھے، ان کو کوئی اتنا شوق نہیں تھا بادشاہوں سے ملنے کا اور رسم بڑھانے کا، تو انہوں نے قبول نہ کیا۔ مگر ماہ با ماہ ایک معمولی جلسہ اہل تصوف کا ہوتا تھا، اس میں بادشاہ بے اطلاع چلے آئے۔ یعنی ایک جلسہ ہوتا تھا صوفیہ کرام کا، جس میں بیٹھتے تھے اور کچھ باتیں ہوتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی صوفیانہ طرز پہ۔ تو اس میں جو بادشاہ تھے شاہ عالم صاحب، وہ بغیر اطلاع کے چلے آئے، بغیر اطلاع بغیر بتائے وہ آ گئے۔ اتفاقاً اس دن بادشاہ کے پاؤں میں درد تھا، اس لیے ذرا پاؤں پھیلا دیا۔ انہوں نے کہا یہ امر فقیر کے آداب کے خلاف ہے۔ یعنی خواجہ صاحب میر درد نے کہا، ان کو یہ پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری مجلس کے خلاف ہے کہ آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ بادشاہ نے عذر کیا کہ معاف کیجیے، عارضے سے معذور ہوں۔ یعنی بادشاہ نے بہانہ کیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا بیمار ہوں، اس لیے میں نے پیر پھیلا دیا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ عارضہ تھا تو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آپ شان بے نیازی دیکھ لیجئے خواجہ میر درد کی، کہ بادشاہ کو انہوں نے جواب دے دیا کہ اگر آپ کو بیمار تھے تو آنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ایک دن سید انشا نواب سعادت علی خان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور گرمی سے گھبرا کر دستار سر سے رکھ دی تھی۔ دستار کہتے ہیں پگڑی کو نا۔ منڈا ہوا سر دیکھ کر نواب کی طبیعت میں چوہل آئی، یعنی کہ شرارت سوجی نواب کو۔ نواب صاحب جو سعادت علی خان تھے، ان کو شرارت سوجی۔ ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے ایک دھول ماری۔ آپ نے جلدی سے ٹوپی سر پر رکھ لی۔ یعنی نواب جو سید انشا تھے، انہوں نے نواب کے ایک چپت لگانے پر انہوں نے جلدی سے سر پر ٹوپی رکھ دی اور کہا سبحان اللہ، بچپن میں بزرگ سمجھایا کرتے تھے وہ بات سچ ہے کہ ننگے سر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان دھولے مارا کرتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش، یہ بھی ایک بڑے شاعر کا نام ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ان کے ایک شاعر تھے جو بے روزگار تھے، تو وہ روزگار کی طرف سے پریشان رہتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید اگر میں کسی دوسرے شہر جاؤں
وہاں جا کر میں کوشش کروں تو مجھے نوکری مل جائے گی۔ خواجہ صاحب اپنی آزادہ مزاجی سے کہا کرتے تھے، میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گے، کوئی فرمائش ہو تو بتا دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کے بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا کوئی جدا ہے؟ فرمایا کہ شاید یہاں کا خدا بخیل ہے، وہاں کا کچھ سخی ہو۔ یعنی کہ جب ان کے پاس ان کے شاگرد ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ مجھے رخصت دیجیے، میں ذرا جاتا ہوں دوسرے شہر، تو انہوں نے کہا خیر باشد کے مطلب کہاں کا ارادہ ہے؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا میں بنارس جا رہا ہوں، آپ کی کوئی فرمائش ہو تو فرما دیجیے، کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، بس یہ کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ تو حیران ہوئے کہ یہاں اور وہاں کا خدا کوئی الگ تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، شاید یہاں کا خدا ہو سکتا ہے کنجوس ہو اور وہاں کا کچھ سخی ہو۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ کے فرمانے کی یہ کیا بات ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا بھلا سنو تو صحیح، جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کے مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا۔ اس بات کرنے کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کر دیا، یعنی ملتوی کر دیا۔ اسٹوڈنٹس، قصیدہ شاعری کی ایک صنف ہے جس میں بادشاہوں کی مدح سرائی کی جاتی ہے، ایک ایسی نظم جس میں بادشاہ کی یا کسی اعلیٰ نسب انسان کی تعریف کی جائے، ان کی مدح سرائی کی جائے، ایسی نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو استاد ذوق بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھ رہے تھے۔ قصیدے کا مصرع ہے کہ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، شب یعنی رات، سر بستر یعنی بستر میں، خواب راحت سکون کی نیند، چڑیا سایہ بان میں تنکے رکھ کر گھونسلہ بنا رہی تھیں اور ان کے تنکے جو گرتے تھے انہیں لینے کو بار بار ان کے آس پاس بیٹھتی تھیں۔ یہ عالم محویت میں بیٹھے تھے، محویت یعنی گم بیٹھے تھے، مگن تھے اپنی قصیدہ لکھنے میں۔ ایک چڑیا سر پہ آن بیٹھی، انہوں نے ہاتھ سے اڑا دیا، تھوڑی دیر میں پھر آن بیٹھی، انہوں نے پھر اڑا دیا۔ جب اسے کئی دفعہ ہوا تو ہنس کر کہا اس غیبانی نے میرے سر کو کبوتروں کی چھتری بنایا ہے۔ غیبانی مطلب آوارہ مزاج۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا، یعنی کہ مولانا محمد حسین آزاد جو کہ رائٹر ہیں اس واقعے کے، وہ بیٹھے تھے۔ ایک طرف حافظ ویران بیٹھے تھے، وہ نابینا ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا؟ میں نے حال بیان کیا، یعنی سارا واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ویران بولے ہمارے سر پر تو نہیں بیٹھتی۔ استاد نے کہا بیٹھے کیوں کر؟ یعنی استاد جو ذوق تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے سر پہ کیسے بیٹھے؟ جانتی ہے کہ یہ ملا ہے، عالم ہے، حافظ ہے۔ ابھی اہل لکم سیدو کی آیت پڑھ کے کلو وشربو بسم اللہ اللہ اکبر کر دے گا، دیوان ہی جو تمہارے سر پہ ہے۔ یعنی اس میں قرآن پاک کی 3 آیت کا حوالہ دیا ہے۔ 1842 میں گورنمنٹ انگلیشیا کو دہلی کالج کا انتظام ازسر9 منظور ہوا، یعنی ازسر9 کا مطلب دوبارہ منظور ہو گیا۔ ٹامس صاحب جو کئی سال سے اضلاع شمال و مغرب کے لیفٹیننٹ گورنر بھی رہے، اس وقت سیکریٹری تھے۔ وہ مدرسین کے امتحان کے لیے دہلی آئے اور چاہا کہ جس طرح 100 روپیہ مہینے کا ایک مدرس عربی ہے، ایسا ہی ایک فارسی کا بھی ہو۔ مدرسین کا معنی ہے استادوں کا، ٹھیک ہے نا، مدرس کی جمع ہے مدرسین۔ تو وہ دہلی آئے تھے ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ایک عربی کا ٹیچر ان کو مل گئے ہیں 100 روپے ماہانہ وظیفے پر، اسی طرح ایک فارسی کے بھی کوئی ایکسپرٹ مل جائیں، کوئی فارسی کے بھی ماہر مل جائیں جو اس میں کالج میں پڑھا سکیں۔ لوگوں نے چند کاملوں کے نام بتائے، یعنی کہ ماہر مضمون کے نام بتائے۔ ان میں مرزا غالب کا نام بھی آیا۔ مرزا صاحب حسب الطلب تشریف لائے، یعنی ان کو بلایا گیا۔ حسب الطلب یعنی ان طلب کیا گیا۔ صاحب کو اطلاع ہوئی مگر یہ پالکی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے کہ حسب دستور قدیم صاحب سیکریٹری استقبال کو تشریف لائیں گے، جبکہ نہ وہ ادھر سے آئے نہ یہ ادھر سے گئے، اور دیر ہوئی تو صاحب سیکریٹری نے جمعدار سے پوچھا، وہ پھر باہر آیا کہ آپ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا صاحب استقبال کو تشریف نہیں لائے، یعنی کہ مجھے ریسیپشن حسب حال نہیں ملا، میں کیوں کر جاتا؟ جمعدار نے جا کر پھر عرض کی۔ صاحب باہر آئے اور کہا جب آپ دربار گورنری میں بحیثیت ریاست تشریف لائیں گے تو آپ کی وہ تعظیم ہوگی، لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں، اس تعظیم کے مستحق نہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی ملازمت باعث زیادتی اعزاز سمجھتا ہوں، نہ یہ کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا بیٹھوں۔
صاحب نے فرمایا ہم آئین سے مجبور ہیں۔ مرزا صاحب رخصت ہو کے چلے آئے۔ یعنی آپ دیکھیے اتنے مرزا غالب صاحب کی انا اور اتنے مزاج دار کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ سیکریٹری جو تھے، سیکریٹری تعلیم ان کے ریسیپشن کو، ان کو استقبال کو باہر نہ آئیں۔ تو گورنمنٹ کی ملازمت ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا اپنا جو روب و دبدبہ تھا اس پر وہ کسی صورت وہ کسی قسم کی برداشت نہیں کر سکتے تھے آنچ آنا۔ وہ بہرحال وہ ان کو بڑا زیادہ عزیز تھا ملازمت سے زیادہ، اس لیے وہ واپس تشریف لے گئے۔ ایک دن مرزا غالب کے ایک شاگرد رشید نے آ کے کہا حضرت آج میں امیر خسرو کی قبر پہ گیا۔ امیر خسرو ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، بہت قدیم اولین شعراء میں سے، جو اردو کے اولین شعراء ہیں۔ یہ فارسی اور اردو کے بہت ہی باکمال شاعر ہیں۔ مزار پر کھرنی کا درخت ہے۔ کھرنی ایک قسم کا پھل ہوتا ہے آلو بخاری کی طرح کا، اور یہ ذرا میٹھا بھی ہوتا ہے، اس کا کلر رنگ مختلف ہوتا ہے آلو بخاری سے، مگر ذائقہ دار پھل ہے۔ مزار پر کھرنی کا درخت ہے، اس کی کھرنیاں میں نے خوب کھائیں۔ کھرنیوں کو کھانا تھا کہ گویا فصاحت و بلاغت کا دروازہ کھل گیا۔ دیکھیے تو میں کیسا فصیح ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ مرزا صاحب کو ان کے شاگرد نے یہ کہا کہ چونکہ امیر خسرو اتنے بلند پایہ شاعر ہیں، باکمال شاعر گزرے ہیں، تو ان کے مزار پہ موجود درخت کی کھرنیاں کھا کر اب میری بڑی اعلیٰ زبان ہو گیا ہوں، بڑا فصیح بیان یا خوش بیان ہو گیا ہوں۔ تو مرزا نے کہا کہ ارے میاں 3 کوس کیوں گئی، نہیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے گھر کے پیچھے جو پیپل کا درخت ہے اس کی پیپلیاں کیوں نہ کھا لیں، 14 طبق روشن ہو جاتے۔ یعنی تم زیادہ فصیح و بلیغ زبان بولتے، اگر وہ پیپلیاں کھا لیتے تو زیادہ بلیغ ہو جاتے۔